حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے تو اس وقت پھوپھی اور امام زین العابدین دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اونٹ کی ننگی پشت سے زمین پہ گرتے ہیں، ہوش آتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب کا حال یہ تھا کہ پس با زبان پر گلا آن بضعت البطول، رو در مدینہ کرد کے یا ایھا الرسول. سیدہ زینب نے منہ مدینے کی طرف کر کے پکارا ہے، واہ بتا واہ غربتا یا رسول اللہ واہ محمدہ. سیدہ زینب نے اس درد سے نانے کو پکارا ہے کہ کربلا کی ریت کے ذرے بھی رو رہے ہیں، سسکیاں بن گئی ہیں، ہر طرف چیخ و پکار ہے. سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، نانا آؤ اپنے حسین کو دیکھو، جس منہ پہ آپ بوسے دیا کرتے تھے وہ خاک و خون میں لت پت ہے، جس پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے وہ کربلا کی گرد سے اٹی پڑی ہے. نانا ذرا آؤ زینب کی فریاد سنو. ادھر امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں تو تاریخ کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، امام زین العابدین مدینے کی طرف منہ کر کے رحمت للعالمین نانے کو پکارتے ہیں اور کبھی یوں آواز دیتے ہیں، ان ملتا یا ریح الصبا یومن ملا ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. اے کربلا سے گزرنے والی صبح کی ہوا، تجھے خدا کا واسطہ مجھ غم نصیب بیمار زین العابدین کا پیغام میرے نانے کے مدینے میں لے جا، جا کے میرے نانے کو میرا سلام کہنا، مدینے کے لوگوں کو میرا سلام کہنا، اور جا کے کہنا مدینے والوں تمہیں مدینہ سلامت ہو. ہم مدینے والے پردیس ہیں، پردیسی ہیں، مسافر اور بے وطن ہیں. کبھی دنیا ہمیں مدینے والا کہتی تھی، اب ہمیں مدینے والا کوئی نہیں کہے گا. اب قیامت تک دنیا ہمیں کربلا والا پکارا کرے گی. اب ہم کربلا والے ہو گئے ہیں. اے صبح کی ہوا میرے نانے کو میرا سلام کہنا. اسی طرح سیدہ زینب کی فریاد، امام زین العابدین فریادیں کرتے رہے. ظالم یزیدی آئے، انہوں نے کہا لیٹ ہو گیا ہے قافلہ، جلدی کرو. پھر اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھایا. مسلمانوں، ایمان والوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، خاص کر کے یہاں جو سید بیٹھے انہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری جسارت میں مجھے معاف کریں، لیکن میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوا کہتا ہوں، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچتا ہے، تاریخ کے یہ لفظ کلیجے کو چھلنی کر دیتے ہیں کہ جب کوفے کا مین گیٹ آیا، میں نے بھی 4 سال پہلے جا کے کوفہ دیکھا ہے، میں کوفے کا شہر دیکھ کے آیا ہوں، مگر اس وقت کا کوفہ کچھ اور تھا. جب کوفے کے مین گیٹ سے شہیدوں کے سر نیزے کی نوک پر گزر گئے، جب سیدہ زینب کی باری آئی تو سیدہ زینب رو پڑی، فرمانے لگی میں یہاں سے نہیں گزروں گی، میں یہاں سے کیسے گزروں. امام زین العابدین پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں اتنی دور سے آ گئی ہیں، اب کوفے کے شہر سے کیوں نہیں گزرتی؟ مسلمانوں، خدا کی بے نیازی کی شان سنو. سیدہ زینب کہتی ہیں، بیٹا میں کوفے کے اس مین گیٹ سے گزرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں. پوچھا کیوں؟ فرمایا بیٹا مجھے ایک وقت یاد آیا ہے، جب میں بچی تھی، میرے ابا علی المرتضیٰ اس کوفے میں ان کا دارالحکومت تھا، ان کے پاس تخت خلافت تھا، کوفے کے وہ امیر المومنین تھے. میں شہزادی بن کے یہاں سے گزری تھی، کوفے کی ساری عورتیں میرا استقبال کرنے آئی تھیں، مجھے سلامیاں دینے آئی تھیں. میں اس وقت شہزادی بن کے گزری تھی. آج میں یہاں کس حال میں آئی ہوں، مسافر بن کے، مہاجر اور بے وطن بن کے گزر رہی ہوں، میں کیسے گزروں گی؟ سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ قافلے میں کوہرام مچ گیا ہے، بچے اور بچیاں رو رہے ہیں، نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر پچھلی جانب مڑا، دھڑ کربلا کی خاک میں تھا. شہید امام کے سر نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کہا میری بہن زینب اتنا صبر کیا ہے تو اب بھی صبر کر کے گزر آ، اللہ کو یہی منظور ہے.
پھر زینب نے اف تک نہ کی، بے نیاز خدایا تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں، تو کتنا بے نیاز ہے۔ کبھی کوفے کے مین گیٹ سے زینب کو شہزادی بنا کے گزارتا ہے اور کبھی زینب کو قیدی بنا کے گزارتا ہے، تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں۔ مسلمانوں، ایمان والو، خدا کی بے نیازی کا، شان بے نیازی دیکھو اللہ کی، وہ منظر بھی آتا ہے۔ قافلہ گزر رہا ہے، لوگوں کے ملے جلے جذبات ہیں، اہل بیت کے غلام سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں آئی سیدہ زینب کے پاس، قریب آ کے کہتی ہے زینب صبر کرنا، صبر کرنا زینب، میں سمجھتی ہوں تم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، پر یوسف علیہ السلام کی بہن زینب نے بھی تو صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو۔ جب یوسف کی بہن زینب کا نام سنا تو سیدہ زینب کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، چلا اٹھی، فرمانے لگی اماں تو نے کس حال میں مجھے کون سی داستان سنا دی؟ وہ بھی زینب تھی، میں بھی زینب ہوں، وہ یوسف کی بہن زینب تھی، میں حسین کی بہن زینب ہوں، پر وہ زینب اور تھی، میں زینب اور ہوں۔ ستی رہی او ویراں دے ٹرن ویلے تے میں جاگدی رہی ارمان والی، او دے ویر بارہ وچ سکھی وسن تے ہس رس مبارکاں پان والی، تے میرا لکھاں تو ود حسین کو کربلا جنگل کوہان والی۔ پھر 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا بہن تے بھائیاں، پر روز قیامت تیکر پا گیا میرا ویر جدائیاں۔ کس زینب کی بات مجھے اماں سنا رہی ہو؟ اس زینب کی داستان اور ہے، میری داستان اور ہے، اہل بیت کی داستان درد و غم بڑی عجیب ہے۔ قافلہ آگے گزرا، ایک بالا خانے پہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، گویا قرآن کی آیت میں وہ یہ صبر دے رہے تھے کہ اصحاب کہف پر بھی مصیبتیں آئی تھیں، تم بھی صبر کرو۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ ہے، لب حرکت میں آ گئے ہیں، آپ بول پڑے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں یا تالی القرآن اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قصتی وحملی۔ قاری صاحب، قرآن پڑھنے والے قاری، تم ٹھیک کہتے ہو، قرآن سچ کہتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بس ذرا تلاوت روک کے ادھر دیکھو، فاطمہ کے لال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، میرا واقعہ بھی تو عجیب ہے۔ نیزے کی نوک پہ قرآن سنتے رہے، پڑھتے رہے، سناتے رہے۔ اہل بیت کی محبت اور مودت رکھنے والوں، قافلہ آگے گزرا، ایک دوسرے شہر میں پہنچا، امام زین العابدین کو دیکھنے والوں نے دیکھا، حسین کا بیٹا زین العابدین، امت کا امام، ہاتھ رسیوں میں باندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی ہیں، جسم بخار سے جھلس گیا ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، قیدیوں والا نیلا لباس زیب تن کرایا ہوا ہے، پیاسا اور بھوکا ہے، چہرے پہ معصومیت ہے۔ ایک نوجوان قریب آیا، قریب آ کے کہنے لگا زین العابدین صبر کرو، آج تم قیدی ہو، اللہ کا نبی یوسف بھی قیدی ہوا تھا، اس کی قید یاد کر کے اپنی قید پہ صبر کر لو۔ امام زین العابدین نے فرمایا صبر تو ہمارا شیوا ہے، پر یوسف کی قید اور ہے، میری قید اور ہے۔ یوسف قید اکلا ہویا، میرے نال نے پردے داراں۔ یوسف کی قید اور میری قید میں بڑا فرق ہے، میرے ساتھ یہ پردہ دار بچیاں اور بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں، یہ وہ حرم محترم ہیں، یہ وہ نبی زادیاں ہیں، یہ وہ مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں، یہ وہ علی کی بیٹیاں ہیں کہ آج تک آسمان کے چاند اور سورج نے کبھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا، یہ وہ بیویاں ہیں، میں اس قسم کا قیدی ہوں۔ قافلہ گزرتا گیا، دمشق کا شہر آیا، یزید کا دربار سجا ہے، قیدیوں کا قافلہ، مسلمانوں، یزید کے دربار میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ موجود ہے۔ اس قافلے میں کچھ کنیزیں تھیں، حبشی کنیزیں تھیں۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پیش ہوا تو حبشی کنیزوں نے
اہل بیت کی بیویوں کے اردا گرد حلقہ بنا لیا، ان بیویوں کو درمیان میں رکھا اور خود سامنے ہو گئیں۔ قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہے، یزید پلید عنید تخت پہ بیٹھا ہے، اس بدبخت کی زبان سے پہلے لفظ یہ نکلے، شمر میں نے تمہیں کہا تھا نبی کی بیٹیاں میرے سامنے پیش کرو، تم کنیزیں لے کے آئے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں نے تو کہا تھا نبی زادیاں لاؤ، قیدی کہاں ہیں، تم یہ کنیزیں لے کے آئے ہو۔ اس وقت شمر کہنے لگا حضور بادشاہ سلامت، میں نبی کی بیٹیاں اور علی کی بیٹیاں قید کر کے لایا ہوں۔ یزید نے کہا وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو آگے کنیزیں کھڑی ہیں ان کے پیچھے پردے میں چھپی کھڑی ہیں۔ یزید نے کہا ان کنیزوں کو ہٹا دو۔ شمر آیا، چھڑی ہاتھ میں ہے، کنیزوں کو چھڑی مارتا ہے، ہٹاتا جاتا ہے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ حبشی خاندان کی ایک کنیز تھی جو اہل بیت کی محب تھی، اور یزید کے اس دربار میں فوج کے اندر ایک حبشیوں کا رسالہ تھا جو بڑا بہادر تھا، وہ محافظ رسالہ تھا یزید کا۔ شمر نے جب آ کے ایک حبشی کنیز کو چھڑی ماری، کہا ہٹ جا تاکہ نبی زادیاں سامنے ہو جائیں، تو وہ حبشی کنیز چلا اٹھی، اپنے حبشی رسالے کی خطاب کر کے کہتی ہے اے لشکر یزید کے حبشی رسالے والو، میں تمہاری قوم کی حبشی بیٹی ہوں، دیکھو شمر لعین نے مجھے مارا ہے اور وہ مجھے ہٹا رہا ہے، کیا تمہارے اندر غیرت کوئی نہیں؟ اسی وقت حبشی رسالہ حرکت میں آیا، انہوں نے تلواریں میان سے نکالی اور یزید کو کہا شمر لعین کو پیچھے ہٹا ورنہ ہم اس کو ابھی قتل کر دیں گے۔ مسلمانوں، تاریخ والے یہاں آ کے قلم روک لیتے ہیں اور صرف اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ ایک حبشی کنیز کو بھی یزید کے دربار میں حامی مل گئے اور علی کی بیٹی کو وہاں بھی حامی کوئی نہ ملا، نبی کی بیٹیاں وہاں بھی بغیر حمایت کے کھڑی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ایک شامی آدمی وہاں کھڑا ہے، وہ بڑے جوش میں آ کے آگے بڑھا اور یزید کو کہنے لگا وہ لڑکی جو سیم کے کونے میں کھڑی ہے اس کو کنیز کے طور پر مجھے دے دیا جائے۔ یہ بچی سکینہ تھی۔ جب سکینہ حسین کی معصوم بچی نے سنا، وہ ظالم کہتا ہے کہ یہ بچی کنیز کے طور پر مجھے دے دی جائے، یہ میری لونڈی بنا دی جائے، تو اس وقت سکینہ نے ہائے کہا۔ سیدہ زینب نے جب سنا تو غصے سے تھرا گئی، علی کی بیٹی میں علی کی غیرت آ گئی، فرمایا خبردار و کمینے کتے، اگر تو نے ہاتھ آگے کیا تجھے پتا نہیں یہ لڑکی کون ہے۔ اس وقت وہ شامی تھرا گیا، ڈر گیا، تھرا کے یزید سے پوچھنے لگا یہ بچی کون ہے، میں نہیں پہچانتا۔ یزید خاموش رہا۔ امام زین العابدین بولے، فرمانے لگے یہ بچی فاطمہ کی پوتی ہے جس کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے۔ جب اس نے سنا نہیں یہ فاطمہ کی پوتی ہے، تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ پہ ماری، ہاتھ کاٹ کے کہنے لگا کٹ جائے وہ ہاتھ جو فاطمہ کی پوتی کی طرف اٹھا ہے۔ قدموں میں گر کے کہنے لگا فاطمہ کی پوتی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد میں تیرا غلام ہوں، میں قیامت تک تیری غلامی کا دم بھروں گا، میرا قصور معاف کر دے۔ جب فاطمہ کی پوتی کی عزت بچتی ہوئی دربار یزید میں امام زین العابدین نے دیکھی تو تاریخ کی روایت کہتی ہے کہ اسی وقت امام زین العابدین نے سر سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی، اے نبی کی آل کی آبرو بچانے والے خدا تیرا شکریہ۔ ابھی زین العابدین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ عاطف غیب سے آواز آئی انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ دو سجدے ہیں اس امت میں، ایک حسین نے کربلا میں کیا، ایک حسین کے بیٹے نے دمشق کے دربار میں کیا۔ حسین کے سجدے کو بھی ہمارا سلام ہو، زین العابدین کے سجدے کو بھی ہمارا سلام ہو۔ اس کو قیامت تک دنیا شہیدوں کا سردار کہے گی،
تجھ کو قیامت تک دنیا ساجدین کا سردار کہے گی۔